بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، انتہائی مشفق اور مہربان حضرت علامہ و مولانا عبد الجبار نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ و دام ظلہ علینا، اور انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام و طلباء گرامی، عنوان کے تحت بات کرنی ہے اور یہ موضوع بڑا اہم ہے، اور اس پر اسلامی امتیازات جو ہیں وہ دوسرے اقوام و ملل کی جنگوں اور لڑائیوں سے بہت مختلف ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی مبارک زندگی کے کئی ادوار میں سے دو ادوار بڑے اہم ہیں، مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ۔ جغرافیے نے ادوار کو تقسیم کر دیا، ہجرت سے پہلے کی زندگی اور پھر ہجرت مبارکہ کے بعد کی زندگی۔ ضرورت مکۃ المکرمہ میں بھی تھی کہ آیات جہاد نازل ہوتی، متعدد بار ایسا ہوا کہ مشرکین کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے کسی غلام پر زیادتی کرتے ہوئے، جس کے سبب ہجرت حبشہ بھی ہوئی، تو اس اعتبار سے بہت ضرورت تھی۔ اور اس دن تو بہت زیادہ ضرورت پڑی جس دن صبح سے شام ہو گئی اور دو لاشیں صحابہ اکرام کندھوں پر لیے پھرتے رہے، نہ جنت المالا میں تدفین کی اجازت ملی، نہ شرائع میں۔ ابو جہل آڑے آ گیا، اس نے کہا یہ ہمارے مہمانوں کا قبرستان ہے اور یہ ہمارا آبائی قبرستان ہے۔ اور جب مقبرۃ الشبیکہ کی بات آئی، اس نے کہا یہ ہمارا کمیونٹی کا معاملہ ہے، اس کی زمین ہے، وقف زمین ہے۔ پھر ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو خرید کر اپنی ایک کنٹرول میں لیا اور پھر ایک قبر بنوائی، اور حضرت سمیہ اور حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میاں بیوی ایک ہی قبر میں وہاں تدفین کیے گئے۔ تو یہ موقع بڑا اہم تھا، کیونکہ بہت سخت ترین حالات تھے کہ جس پر ضرورت تھی کہ لڑ جھگڑ کر مسلمان اپنا حق حاصل کر لیں۔ تو ظاہر مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے، تو ضرورت تھی، منتظر تھے، انتظار تھا کہ بھئی آیات جہاد آ جائیں تاکہ ہم لڑ جھگڑ کر اپنا حق حاصل کریں۔ اور اس وقت بھی بہت زیادہ ضرورت تھی جب مکۃ المکرمہ میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال رہنا پڑا۔ بظاہر کہنے کو 3 سال ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، 3 سال آسان لگتا ہے، لیکن 3 سال کے آپ لمحات شمار کریں تو اندازہ ہوگا کہ کتنا سخت اور جاں گسل ہے، یہ آسان بات نہیں تھی۔ جبل الغزہ اور جبل ابی قبیس کی جڑوں میں جو خود رو پودے جھاڑیاں پیدا ہو جاتی، تو انہی جھاڑیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، بڑی اہم بات۔ کوئی وجہ ہی ہوگی نا جب سیدۃ النساء فی الدنیا و فی الآخرہ و فی الجنہ، انہوں نے وہاں کے کچھ قصے بیان کیے ہوں گے نا اپنے صاحبزادگان سے۔ تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکۃ المکرمہ پہنچے 3 شعبان
مدینۃ المنورہ سے چل کر، تو لوگوں نے 15 مکانات تھے جو کہ آپ کی ملکیت میں تھے، وراثت میں مل چکے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ مکانوں کی صفائی کروا دیے، آپ کہاں ٹھہرنا پسند فرمائیں گے؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ میرے جو ساتھ آئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، ان سب سے معلوم کر لو یہ کہاں ٹھہریں گے. مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو شعب ابی طالب میں ٹھہروں گا، وہاں ٹھہر کر دیکھوں گا میری ماں نے 3 سال کیسے گزارے تھے. اللہ اکبر، تاریخ کا بڑا اہم موڑ ہے یہ. تو امام علی مقام نے اسی وجہ سے وہاں وقت گزارا تھا کہ دیکھیں کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کیسے ہوتا ہے. اسی لیے وہ صابرین کے سردار ہو گئے. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ شعب ابی طالب بھی ایسا موقع تھا کہ جہاد کا حکم آ جاتا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، اور پھر طائف سے واپس آئے اس حالت میں کہ لہو لہان ہیں، عجیب کیفیت ہے. تو اس وقت تو صحابہ کرام مطالبہ بھی کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ فتح و نصرت کی خبر آسمان سے کب آئے گی. تو بڑی عجیب کیفیت میں گو مگو کے عالم میں تھے صحابہ کرام. تو وہ موقع بھی تھا، جہاد کی آیتیں آ جاتی، لیکن ایک پہلو جو ہے وہ صحابہ کرام کے فیور میں رہا، اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کی کوئی خبر آئے، یا پھر ہمیں یہاں سے کہیں اگر جانا پڑتا ہے تو ہم جانے کے لیے بھی تیار ہیں اگر جہاد کی آیتیں نازل نہیں ہوتی. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے گرتے ہوئے مورال کو، یہ نا انسان کے اندر بشری تقاضے ہیں، کبھی جوش اور جذبہ بہت بلند ہوتا ہے، کبھی جوش اور جذبہ جو ہے اور حوصلہ پست ہونے لگتا ہے. تو ان کا حوصلہ جب پست ہو رہا تھا تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. اور پھر صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے گھر تشریف لے جائیے. تو آپ نے تعجب کے ساتھ یہ سوال کیا تھا، احادیث مبارکہ میں ہے کہ تم مجھے گھر جانے کا مشورہ دے رہے ہو جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ گھر میں فاطمہ اکیلی ہے، میری اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، دوسرا عقد ابھی کیا بھی نہیں تھا، اور اس کے بعد کیا ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ تم مجھے گھر جانے کا مشورہ دے رہے ہو، میں یہیں باب کعبہ سے پشت لگا کر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہوں، میں گھر نہیں جاؤں. تم سے میرے زخم برداشت نہیں ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ سے کیسے برداشت ہوں گے؟ وہیں بیٹھے رہے. اسی میں حکمت تھی. صحابہ اکرام چلے گئے. کون سوتا ہے اپنے محبوب کو اس حالت میں دیکھ کر، اپنے سید و سردار کو اس حالت میں دیکھ کر؟ تو صحابہ اکرام بھی گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد بستر پہ کروٹ لے کر کے واپس آ گئے. جب واپس آئے تو ایک بڑا عجیب منظر دیکھا تھا انہوں نے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اب حشاش بشاش ہیں، پوشاک تبدیل ہو چکی ہے اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ سارے زخم مندمل ہو گئے، خون کے نشانات تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوئی اچھی خبر ہمارے حق میں بھیج دی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چاہنے والے غلاموں کا، جانثاروں کا حوصلہ کیسے اور کس طرح بڑھایا ہوگا کہ جب وہ جا رہے تھے تو حوصلہ پست تھا. فرمایا تم یہ چاہتے تھے کہ آسمان سے کوئی خبر آئے، اور تم میری محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ میں طائف سے زخمی حالت میں آیا ہوں. اب دیکھو میں نے تمہاری محبت کی خاطر، تمہارے مطالبے کی خاطر میں آسمان سے خبر کا انتظار نہیں کر رہا تھا، آسمان پہ جا کر کے واپس آ گیا. یہ شب معراج کا پس منظر ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر ان کو یہ خبر دی کہ اب تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ جگہ بھی چھوڑنی ہوگی، کاروبار بھی چھوڑنا ہوگا، زمین جائیداد بھی چھوڑنی ہوگی، اور تمہیں جو ہے میرے ساتھ چلنا ہوگا. سب نے راضی ہو گئے
یہاں تک راضی ہوئے، کہا کہ ہم بیت اللہ کی محبت میں بھی نہیں ٹھہریں گے، کیونکہ ہمیں ایمان بیت اللہ سے نہیں ملتا، ہمیں ایمان یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے پیچھے چلنے سے ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے ہجرت کا پس منظر۔ ہجرت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ وہ شخص کہ جس نے باقاعدہ ایک یا دو نہیں 100 قاتلوں کو جمع کیا ہو، اور قریش کے 26 قبیلوں کو استعمال کیا ہو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم، یہ 27 قبیلے رہتے تھے مکۃ المکرمہ میں، تو 26 قبیلے سے قاتلوں کو لیا اور گھر کا محاصرہ کیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ پھر بھی تشریف لے گئے۔ تو اب ظاہر ہے ابو جہل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس نے چند لوگوں کو ملایا اپنے ساتھ، اور اس نے کہا ان کی والدہ کہیں راستے میں ہیں، وہاں چلتے ہیں۔ اور وہ وہاں چند لوگوں کو لے کر پہنچا ابوا شریف کے مقام۔ اس نے کہا قبر کشائی کریں گے اور ان کا جسد نکال کر نعوذ باللہ اس کی بے حرمتی کریں گے۔ بس یہی وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کتب علیکم القتال، اے محبوب تم پر اب جہاد فرض ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو لے کر آپ یہاں پہنچے۔ یہاں ابو شریف کے ساتھ بنو دمرہ ایک قبیلہ رہتا تھا، بنو دمرہ کو اپنا حلیف بنایا۔ ابو جہل یہاں سے فرار ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی والدہ کی قبر کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پہلا غزوہ ہے جسے غزوہ ابوا شریف کہتے ہیں، اور پھر غزوہ ودان بھی ہے، بوات بھی ہے، اور مختلف غزوہ بدر صغریٰ اور پھر غزوہ بدر کبریٰ۔ لیکن یہ سارے غزوات کا سلسلہ قیام مدینۃ المنورہ ہی سے متعلق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قیام مدینۃ المنورہ پر بھی یہ تحقیق کی گئی کہ آپ نے قیام کتنا کیا اور غزوات کے لیے سفر کتنا کیا۔ تو قیام کم ہے اور غزوات کے لیے سفر زیادہ ہے۔ غور فرمائیں، ہم اپنے گھر میں زیادہ رہتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ اپنے اور اپنی اہلیہ کے حجرات میں کم رہے، زیادہ تر آپ سفر میں رہے، مہمات میں رہے، دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی اشاعت میں مصروف عمل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ غزوہ بدر کبریٰ، جس میں باقاعدہ قتال اور جدال ہوا ہے، اس سے پہلے لڑائی نہیں ہو سکی، تو آپ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ذرا اس اعتبار سے ایک روب دار شخصیت کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا روب و دبدبہ ایسا رکھا تھا کہ قریش کا ہر جنگجو جوان آپ سے ڈرتا تھا۔ تو آپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ تجارتی قافلوں پر نظر رکھیں قریش کے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، تو ان میں بہت سے افراد کے مکانوں پر ابو جہل نے قبضہ کر لیا تھا۔ ابو جہل نے ایک نام نہاد کمیونٹی سینٹر بنایا ہوا تھا دار الندوہ کے نام سے، اور مکان پر بھی، جائیداد اور کاروبار پر بھی یہ قبضے کرنا، یہ سب اسی زمانے سے ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ بہت سی چیزوں کی تاریخ جب آپ ڈھونڈیں گے نا، تو آپ کو یعنی ٹارگٹ کلر کی تاریخ کیا ہے، مکانوں پہ قبضہ کرنے کی تاریخ کیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے کسی کے اختیار کو ناجائز استعمال کرنے کی تاریخ کیا ہے، یہ جب بھی آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو آخر میں ابو جہل ملے گا۔ ایمینٹی پلاٹ، مسجد مدرسے کا پلاٹ کھا جانا،
اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو آپ کو مقبرۃ الشبیکہ پہ جا کے تاریخ رک جائے گی کہ دارالندوہ کی زمین تھی نا تو اس نے بیچ دی ابو جہل نے۔ تو بہرحال یہ اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، کچھ ضمنی اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں تو یہ معلومات میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسے نکات ہیں کہ جو ہمارے اسلامی تاریخ اور اس کی ادب سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ وہ قافلے کو ہراساں کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ جائز ہے، قرآن مجید میں اس کا حکم بھی تھا کہ اگر قافلہ ہراساں ہو کر کے راہ فرار اختیار کرے، اور بدر میں قیام بھی کرتے تھے وہ لوگ، کھانے پینے کے لیے رکتے تھے، اور جب بھاگیں تو جو چیز بھی وہ چھوڑیں گے وہ مال غنیمت کا حصہ ہے، مسلمانوں کے لیے حلال ہوگا۔ تو ایک قافلہ ایسا کہ جس میں جناب ابو سفیان قیادت کر رہے تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، 2 ہجری کی بات ہے، اور پھر انہوں نے جب حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو گھبرا گئے، اور پھر نکلے وہ اپنے قافلے کو لے کر۔ واپسی میں انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بدر کا جو اصل راستہ تھا، جو عام شاہراہ تھی، اس سے کٹ کر کے یمبو والی سائڈ سے سمندر کے کنارے کنارے بحر کلزوم سے ہوتے ہوئے مکۃ المکرمہ باحفاظت پہنچ گئے۔ تجارتی قافلے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن پیغام وہ دے چکے تھے مکۃ المکرمہ میں کہ اے مکہ والو، اگر تمہیں اپنے مال و اسباب کی حفاظت کرنی ہے تو گھر سے نکلنا ہوگا، ورنہ پھر 1 سال تک بھوکے رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو قاصد یہ پیغام لایا تھا، اس پیغام کے آنے پر ہی یہ 1000 جنگجوؤں کا جتھا تیار ہوا، اور اس کی قیادت جو ہے عمرو بن ہشام، جس کا یہ نام عام طور پہ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، ابو جہل، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کنیت ابو الحکم کو سن کر یہ فرمایا تھا یہ حکمت کا باپ کہاں سے ہوا، یہ تو جہالت کا باپ ہے، اس لیے ابو جہل فرما دیا تھا۔ تو اس کے بعد سے پھر وہ ابو جہل ہی مشہور اور معروف ہو گیا۔ تو اس نے سب کو تیار کیا اور زیادہ جوش اور جذبات کے ساتھ، کیونکہ ہجرت کے موقع پر وہ پورا یہ اقدام کر چکا تھا کہ کسی بھی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اب اسے یہ موقع مل رہا تھا۔ جب اسے بدر کے قریب پہنچنے پر یہ اطلاع مل گئی کہ قافلہ سلامت مکہ آ چکا ہے، لہذا تم بھی واپس آ جاؤ، اس نے کہا نہیں اب میں واپس نہیں جاؤں، اب تو ہم تمام جتنے بھی مسافاتی علاقے ہیں، نواحی بستیاں ہیں، جتنے بھی بدو اعرابی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، ان سب پر اپنا اثر، اپنا رسوخ، اپنا روب، اپنا دبدبہ اور اپنی شوکت قائم کرنے کے لیے ہم یہاں ٹھہریں گے، چاہے مسلمان ہمارے مقابلے پر آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہم یہاں رکیں گے۔ وہ رک گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے معاملات کی اطلاع دی، اور پھر آپ نے تیاری کی۔ اب ذرا غور فرمائیے گا کہ جتنے بھی صحابہ مکہ میں السابقون الاولون کا اعزاز پا چکے، ان سب کے ہاتھوں سے بھی آپ نے تلوار لے کر الگ رکھوا دی تھی، اور انصار جو ہیں وہ عام طور پہ تلوار کے دھنی نہیں رہے کبھی بھی، اوس اور خزرج قبیلے میں یہ رواج تھا ہی نہیں، وہ لڑنے کے ماہر بھی نہیں تھے۔ تو اس اعتبار سے آپ کے ساتھ جتنے بھی جانثار
تو واقعی صرف وہ لفظی جانثار نہیں، حقیقی جانثار تھے کہ انہوں نے جانیں ہی قربان کرنی تھی، کیونکہ وہ دفاعی پوزیشن میں کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ دفاع ہوتا ہے ایک بڑی فوج کے ساتھ، دفاع ہوتا ہے بڑے سامان حرب کے ساتھ، سامان حرب بھی کم ہے اور تعداد بھی بہت کم ہے، جو 313 معروف تعداد اور 1000 عجیب شرح تناسب ہے، تو اس اعتبار سے وہ سب کے سب واقعی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح گرجدار انداز میں یہ کہنے والے تھے کہ یا رسول اللہ آپ مطمئن رہے ہماری طرف سے، ہم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیں کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑے، ان لوگوں سے ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے تمام صحابہ کا جذبہ یہی تھا کہ ہم جانیں قربان کر دیں گے، لیکن آپ پر اور دین اسلام پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں، پورے جذبے کے ساتھ چلے تھے، یہ جذبہ ہی تھا۔ بتائیے آپ ذرا غور کیجئے، 20 اونٹ، 14 گھوڑے، 14 تلواریں، چند نیزے اور تیر کمان کچھ تعداد میں، بس یہ کل اثاثہ ہے جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تمہارے ساتھی یعنی صحابہ اکرام بے سر و سامان تھے، سامان نہیں تھا۔ تو پھر یہ باری لگائی گئی کہ بھئی کون کون بیٹھے گا، کتنا کتنا فاصلہ طے کرے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے سب کے حصے میں 5 کوس، 1 کوس 2 میل کے برابر ہوتا ہے کہ 5 کوس بیٹھو، 5 کوس چلو، یعنی 10 میل چلنا پڑے گا۔ اور اپنے لیے کیا فیصلہ فرمایا کہ میں 5 کوس تمہاری طرح ہی بیٹھوں گا، اور پیدل چلنے میں آپ نے فرمایا کہ 10 کوس پیدل چلوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اپنا حصہ بھی آپ کو دیتے۔ فرمایا میں تم سے کمزور ہوں، میں ایسی چلوں۔ یہی غزوہ خندق میں فرمایا تھا، سب کو 10 گز زمین کاٹ کے دی، کھدائی کرو، خندق بناؤ، اپنے لیے 20 گز رکھی۔ صحابہ نے کہا یہ کیوں؟ فرمایا میں تم سے کمزور نہیں ہوں۔ باقی صحابہ 10 گز کھودنے میں بھی تاخیر کا شکار ہو گئے، حضور علیہ السلام نے 20 گز کھود کر کے رکھ دیا، اور پھر صحابہ کے پاس پہنچ کر پوچھا کس کو پریشانی ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا بڑی چٹان آ گئی، آپ نے ضرب لگائی اور چٹان کو پاش پاش کر دیا۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ممکن حد تک تربیت کے معاملے میں وہ انداز اختیار کیا کہ جس میں ہر ایک نے آگے بڑھ کر یہ ثبوت دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا چاہتے ہیں ہم ویسے ہی آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں، کیونکہ آپ نے خود اس میں پہل کی تھی۔ تو اب وہ دیکھیں پورے سفر میں آپ سب کو ساتھ لے کر کے بدر شریف پہنچے، اور بدر شریف میں ایک مناسب جگہ آپ نے اپنے لیے قیام کرنے کے حوالے سے طے کی۔ مسجد عریش اسی مقام پر بنی ہوئی ہے، اور بدر کا معرکہ آپ نے پڑھا ہے اور سنا بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو محاذ جنگ طے کیا تو وہ بھی بڑا اہم، اور اس میں سب سے زیادہ جو تعریف کے قابل بات ہے اور سیکھنے کے قابل بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے خود صحابہ کرام، یعنی ان کو اجازت مشورہ تو دے سکتے ہیں، تجویز بھی دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اگر کوئی ٹیکنالوجی کا ماہر ہے
دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سیویلائز ہے تو وہ اسلام کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے اپنی جان کو کسی ایسے مقام پر رکھنا کہ جہاں اس کو نقصان پہنچے، اس کے لیے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کا محتاج ہے۔ ورنہ ولید، عتبہ، شیبہ وغیرہ کے کہنے پر وہ جو 3 انصار نکلے لڑنے کے لیے، آپ نے منع فرما دیا۔ کس سے اجازت لی ہے تم نے؟ کل گئے یہ چیلنج کر رہے تھے اس لیے ہم آگے آ گئے، منع فرمایا۔ اور پھر محاذ جنگ کے لیے بھی فرمایا کہ میں جس کو جہاں کھڑا کروں گا وہی وہاں رہے۔ ہم نے یہی دیکھا، پوری تاریخ سامنے ہے غزوات کی، کہ آپ نے جب بھی کبھی علمبردار بنایا کسی کو، جب بھی کبھی آپ نے مقدمت الجیش کا سردار بنایا، میمنہ پہ کسی کو کھڑا کیا، میسرہ پر کسی کو کھڑا کیا، تو وہ سب کے سب براہ راست، بالواسطہ نہیں بلا واسطہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خونی رشتہ دار ہیں۔ یعنی اگر اس کو آپ یوں کہہ لیں، یعنی صحابی کو آپ کارکن کہہ لیں، تو کارکن کو کبھی نہیں کھڑا کیا۔ ہم تو بہت عرصے تک یہی ڈھونڈتے رہے کہ میرے دادا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوات میں کہاں ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کہیں بھی علمبردار بن کے نظر نہیں آئے، کہیں بھی وہ میمنہ کے سردار نہیں بن کر نظر آئے، نہ میسرہ کے، نہ مقدمت الجیش کے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ سب ایسے مقام پر نہیں رہے۔ میں نے بات بھی کی علامہ سید شاہ تراب الحق قادری صاحب سے، مفتی وقار الدین صاحب سے، تو انہوں نے کہا جو تم سمجھ رہے ہو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جان جانے کا جہاں خطرہ اور خدشہ اور اندیشہ سب سے زیادہ رہا، وہیں پر سید الشہداء کو کھڑا کیا، وہیں پہ حضرت علی کو کھڑا کیا، وہیں اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن زبیر کو کھڑا کیا، وہیں پر اپنے خالہ زاد بھائی عبداللہ بن منذر انصاری کو کھڑا کیا، زبیر بن العوام آپ کے پھوپھی زاد بھائی ان کو کھڑا کیا۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک ایسی قوم کی تربیت فرما رہے ہیں کہ اس کے اثرات بعد میں آنے والے تمام ادوار میں بھی واضح طور پر رہیں، نظر آئیں کہ ہاں یہ کیفیت ہے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع ذرا پھیلا ہوا ہے تو ہم صرف بدر پہ زیادہ دیر بات نہیں کر سکتے۔ صرف اتنا عرض کر دوں کہ حضرت افرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خالہ ہے۔ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کی فرسٹ کزن ہوتی ہے، اور ان کے بچے یعنی انصار میں، بنو خزرج میں، بنو نجار میں یہ بڑی بہادر خاتون ہے، اور انہوں نے اپنے 7 بیٹوں کو غزوہ بدر میں بھیجا، 7 بیٹوں۔ اور پھر یہ دیکھیں کمال کی بات کہ چھوٹے بچے جو تھے ان میں سے 2 شہید ہوئے، تو بڑوں سے یہ سوال کیا واپس آنے کے بعد کہ کیا تم نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا؟ انہوں نے کہا نہیں حصہ لیا تھا۔ کہا تو پھر تم شہید کیوں نہیں ہوئے؟ تم سے چھوٹے والے شہید ہو گئے، تم کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ، ایسی ماں، کیا بات ہے۔ اب تو ان کا ہے اس طرح کی مائیں کہ جو کبھی اپنے بچوں کے لیے ایسا بھی سوچا کرتی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے۔ بہرحال تو حضرت افرا کے 2 بچوں کا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی میدان جنگ میں یہ کہہ دے کہ بھئی میرا تم سے براہ راست کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہی اس نے کہا تھا ابو جہل نے، کیونکہ تم انصاری ہو، میں قریشی ہوں، میں عربی ہوں، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، تم یہاں کے رہنے والے ہو،
میرا تم سے براہ راست کوئی جھگڑا نہیں ہے. یعنی مجھے اتنی اونچی جمپ لگا کر اتنے اونچے کجاوے اونٹ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر مجھے نیچے گرا دیا, میرے سینے پہ چڑھ گئے, تو ہمارا تم سے کوئی جھگڑا تو ہے ہی نہیں. تو انہوں نے جواب میں بڑی پیاری بات کی تھی, کہا تجھ سے ہی تو جھگڑا ہے ہمارا, تجھی سے ہمارا جھگڑا ہے. تو ہمارے آقا کو برا کہتا ہے اور ان کے شان کے منافی بات کرتا ہے تو گستاخی کرتا ہے. اور اس وقت ان بچوں نے جو نعرہ دیا نا, اس نعرے کی گونج میں آج بھی اسلام زندہ ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. اب دیکھیے کہ یہ موقع بڑا اہم تھا کہ بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار جو تھے ان میں سے کچھ گرفتار بھی ہوئے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے اپنی کوئی ایسی تیاری نہیں کی, نہ یہ بات طے تھی کہ اب آئندہ سال پھر کوئی لڑائی ہوگی, لیکن اس لڑائی کی پوری تیاری ایک سال تک غزوہ احد جسے کہتے ہیں یہ قریش کرتے رہے. اور انہوں نے ادھر ادھر سے مختلف علاقوں سے بنی حوازن سے بھی آدمی لے لیے, بنو ثقیف سے بھی لے لیے, اور پھر انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا. اور 3000 کا لشکر تیار کر کے یہ پہنچے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ میثاق مدینہ کی وجہ سے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ شہر کے امن کو نقصان نہ پہنچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہی ڈرافٹ کیا تھا مضمون جو شرطیں تھی. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ہم شہر سے باہر لڑیں گے, شہر میں نہیں لڑیں گے. اور رئیس المنافقین وہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے کہا کہ نہیں ہم شہر میں لڑیں گے ورنہ میں اپنے آدمیوں کو آپ سے الگ کر لوں گا. یہ موقع بھی بڑا اہم تھا کہ 1000 افراد میں سے 300 افراد الگ ہو گئے, نفاق ظاہر ہو گیا, 300 منافقین الگ. اب آپ دیکھیں اگر جب ہم جیسے لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں, مقرر جب مجمع میں سے لوگ اٹھنے لگ جائیں نا, تو ایک دو اٹھے تو پھر دوسرے بھی اٹھے. اب وہ اگر 300 افراد نکل جائیں سپاہیوں کے دستے میں سے تو دوسروں پر تو کیسا اثر پڑے گا. تو یہاں بھی حوصلے پست ہو گئے, لیکن اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صف بندی فرمائی وہ بڑی اہم تھی. آپ کا رخ یعنی آپ کی پشت جبل احد کی طرف تھی, اور جبل احد کا ایک چھوٹا حصہ جو اس وقت ایسا لگتا تھا دور سے دیکھنے پر کہ احد کی کوئی آنکھ ہے جو کہ شہر مدینہ کے فصیلوں کے اندر تک نظر آتی ہے, تو اس لیے اس کو جبل عینین کہتے تھے. لیکن جب تیر انداز کھڑے ہو گئے تو اس کا نام اب جبل رمات ہو گیا کہ تیر اندازوں کا پہاڑ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن زبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حضور کے خالہ زاد بھائی, ان کے ساتھ وہاں کھڑے کر دیے اور ان کو حکم دے دیا کہ میرا دوسرا حکم ملنے تک یہ جگہ نہیں چھوڑنی, یہیں رہنا ہے, یہ جگہ نہیں چھوڑنی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, فتح ہو شکست ہو جو بھی ہے, یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے, یہیں پہ رہنا ہے تم سب نے. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 50 یہاں کھڑے کر دیے تو 650 رہ گئے. پھر آپ نے 300 افراد میمنہ پہ کھڑے کر دیے اور 300 میسرہ پہ کھڑے کر دیے, اب صرف 50 رہ گئے. 50 پر آپ نے مقدمۃ الجیش بنایا اور آپ نے حضرت مصعب بن عمیر
رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پرچم دیا. یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بنو عبد الدار سے ہیں، اور کیونکہ آپس میں جو رشتے مناکحت ہوتے رہے بنو عبد مناف کے بنو عبد الدار سے، تو اس اعتبار سے یہ سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ بھائی ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا آپ مقدمۃ الجیش کے سالار، اور یہ آپ کا بھائی مصعب بن عمیر یہ علمبردار، اس کی جان کی حفاظت اللہ کے بعد آپ کے ذمہ ہے. آپ نے دیکھنا ہے اس کو، اور آپ ہی نے آگے بڑھنا ہے. آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کو دیکھ کر کے میں منا کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے جو دائیں طرف کا دستہ ہے. آپ کو دیکھ کر میسرہ والے بھی آگے بڑھیں گے. آپ نے جگہ بنانی ہے، اگلے محاذوں پر نکل کر کے آپ نے لڑنا ہے. دشمن کے علمبردار کو آپ نے نشانہ بنانا ہے، اور تیزی کے ساتھ جنگ کے نقشے کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ یہ جب یہاں سے جائیں قریش تو ان کی دوبارہ ہمت نہ ہو مدینۃ المنورہ پر حملہ کرنے کی. وہ انتقام کے جذبے سے آئے تھے. اب یہاں دفاعی پوزیشن ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. انتقامی جذبہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انتقام کے جذبے ہی میں انہوں نے پورا 1 سال گزارا تھا. اور اس 1 سال میں وہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی عورت آتی تھی، کہتی تھی کہ لڑائی کے لیے جب جائیں گے تم چلو گے؟ تو میں کہتا تھا ہاں چلوں گا. تو کیا کام، کوئی خاص کام لینا ہے؟ کہا حمزہ کو مارنا ہے. حمزہ کو مارنا ہے، اور رومال میں بندھے ہوئے زیورات رکھ کے چلی جاتی تھی، یہ تمہارے. کوئی عورت آتی تھی اپنی بیٹی سے میری شادی کی بات کرتی تھی، میں حبشی نژاد اور وہ عرب کے رہنے والے، اپنی خوبصورت بیٹی مجھے دینا چاہ رہی تھی، اور کام کیا ہے؟ حمزہ کو مارنا ہے. کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے. کوئی آدمی آیا، اس نے کہا میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے حمزہ سے. حمزہ نے اکیلے مارا تھا بدر میں 22 افراد کو، اس سے بدلہ لینا ہے. تو سب پیسہ، درہم، دینار، زیورات، یہ سب لا کر کے رکھتے رہے. تو ایک بالکل عجیب سی پوزیشن ہے کہ پوری فوج میں جو 3000 سپاہی لے کر کے آئے ہیں جناب ابو سفیان اپنی قیادت میں، تو اس میں ایک واحد حضرت وحشی وہ ہیں کہ بڑے آرام سے بیٹھ کر کے آئے ہیں. پورے راستے سب سے اعلیٰ اور عمدہ درجے کی شراب پیتے ہوئے اور خشک میوہ جات کھاتے ہوئے، طائف کے انگور اور انار سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ آئے ہیں. کہیں راستے میں تھکے بھی نہیں ہیں. اور وہاں پہنچ کر ایک بڑے سے چٹان کے پاس ان کا بستر لگا دیا گیا. وہاں آرام سے بیٹھے ہوئے. اب یہاں سے آپ دیکھتے رہو، حمزہ جب قریب آ جائے تو حمزہ کو مار دینا. حربہ پھینکنے کے بڑے ماہر تھے. نیزہ عام طور پر جو ہے وہ 7 سے 9 فٹ کا ہوتا ہے، اور اس کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو جو چوتھائی حصہ ہوگا اس کا، اس کو حربہ کہتے ہیں. وہ چھوٹا سا نیزہ، اس کو پھینکنا اور پھر طاقت سے دور تک پھینکنا وہ آسان ہو جاتا ہے. تو یہی کام تھا ان کا، وحشی کا، کہ وہ اسی مقصد کے لیے لائے گئے تھے. چنانچہ اب ذرا غور کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہ جو 300 منافقین نکلے اس کی وجہ سے حوصلے پست ہو گئے، اور پھر ان کا معاملہ یہ کہ ان میں سے 50 وہ ہیں جو پہاڑ پہ کھڑے ہیں تاکہ وہاں سے دفاع کریں، مشرک گھوم کر کے آ کر عقبی حصے سے حملہ نہ کر دے. تو اس لیے وہ بالکل تیار تھے، کمان پر تیر رکھ کر کے تیار تھے. اور یہ بات خود جب بیت رضوان
کہ فوراً بعد مسلمان ہو گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کی جنگی حکمت عملی سے بڑا متاثر ہوا، کیونکہ غزوہ احد میں آپ کے مقابل تھا، تو میں کئی بار میری نظر جاتی تھی کہ یہ چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے سے آپ پر حملہ کر دوں، لیکن وہاں جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کر دیے تھے، تو میں تو آپ کے حکمت عملی کا قائل ہوں، یہ اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا۔ تو اب ذرا غور کریں کہ 50 یہاں کھڑے ہیں اور 50 ہی لڑنے والے بہادر مقدمت الجیش میں ہیں، باقی تو دونوں سائیڈوں سے دائیں اور بائیں طرف کے دستے سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر کوئی مقدمت الجیش میں بہت زخمی ہو جائے تو اس زخمی کو فوراً وہاں سے لے کر کے نکلتے ہیں، یہ بھی تو ایک کام ہے نا کہ ان کو نکلنا اور پھر ان کو فرسٹ ایڈ دینا، طبی امداد فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنے چچا کو، کیونکہ چچا جان جو ہے ذرا خاندان بنو ہاشم میں یہی ایک متمول فرد تھے، ایک ہی بیٹی تھی، ایک ہی ان کی اہلیہ تھی، لہذا جو کچھ بھی ان کے پاس ساز و سامان وغیرہ تھا وہ پورا جنگی عسکری اعتبار سے پورا تھا، تو ہمیشہ وہ لوہے کا لباس پہن کر میدان عمل میں اترتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا جان آج بہت زیادہ بہادری کا موقع ہے، بدر میں آپ کی ہیبت سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھگوا دیا تھا، آپ کی ہیبت ان کے دل میں ایسی پیدا ہوئی اور وہاں فرشتے بھی نازل ہوئے بدر میں اور سب کا حوصلہ بڑھا، تو اب آپ نے پھر پہلے سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حملے کرنے اور تیزی کے ساتھ سرعت کے ساتھ یہ سارے کام ہونے چاہیے۔ اب لوہے کا لباس جو ہے نا اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، آپ نے روبوٹ دیکھا ہوگا، تو روبوٹ جس طرح چلتا ہے نا، وہ ایک قدم اٹھایا اور پھر اس کے بعد دوسرا اٹھایا ٹھہر ٹھہر کے، تو لوہے کے لباس میں تو یہی بات ہے، عسکری لباس ہے، چہرے کے اوپر جو ہے لوہے کا نقاب ہے، سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی ہے، اور بازو جیسے قمیض پہنی ہوئی ہے اسی طرح بازو بھی لوہے کے اندر، اور پھر شرٹ کے اوپر بھی لوہا، تو یہ بڑا عجیب یعنی حفاظت کا تو سامان ہے، لیکن اس میں سرعت، تیزی، مستعدی نہیں ہو سکتی۔ حضور علیہ السلام نے کیونکہ فرما دیا تو آپ میدان عمل سے کچھ دیر کے لیے سرکار کے لیے بنائے گئے خیمے میں چلے گئے، وہاں جا کر کے سارا جنگی لباس اتار دیا، پہلے یہ بائیں ہاتھ میں ڈھال تھی وہ ڈھال بھی کھول دی، اب دونوں ہاتھوں میں تلوار لے لی اور آ گئے باہر، اور پھر ادھر جنگ جب شروع ہوئی، اللہ اکبر، آپ سوچیں اور تصور کریں، میں نے پڑھا جب سے میں تو بڑا حیران ہوا ہوں کہ مشرکین کے 8 علم بردار، ایک دو نہیں 8، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو 8 پرچم اٹھانے والوں کو اور اس کے ایک ایک ساتھی کو آپ نے بیک وقت دونوں ہاتھیں اوپر اٹھاتے تھے، اور پھر جب تلوار نیچے آتی تھی تو ان کے ہیلمٹ پہ پڑتی تھی، ہیلمٹ کو کاٹ ڈالتے تھے، چہرے کو بھی کاٹ ڈالتے تھے، سینہ 2 حصوں میں کر دیتے تھے، پیٹ تک ناف تک لا کر کے اور اس جسم کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتے تھے۔ ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھ کام کرتے تھے، ایک تلوار سے علمبردار گرتا تھا اور اپنے ہی خون میں لوٹ رہا ہوتا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ کھڑا ہوا وہ بھی کہ اس کو فوراً پرچم لے لے، ساتھ میں علمبردار کے لیے اس لیے ہوتا ہے کہ فوراً پرچم لے لے تاکہ فوج میں بھگدڑ نہ مچے، لیکن آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ پرچم لینے کے لیے پیچھے سے کوئی آئے تو جتنی دیر میں وقت لگے گا اتنی دیر میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے کہ ہمارا پرچم والا کہاں گیا۔ یہ بڑی حکمت ہے یہ۔ اور ادھر آپ نے
حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں ہے، اس کو گرنے سے روکنا ہے، کیونکہ پرچم جب تک بلند ہوتا ہے حوصلے اور ولولے قائم رہتے ہیں، مورال ہائی ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، پرچم کو دیکھ کر کے جینا، اللہ اکبر، تو وہی تو علامتی طور پہ دین اسلام وہ اپنے پرچم کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ تو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ اب سوچئے 8 علمبردار تنے تنہا اکیلے مارے اور ساتھ میں ایک اس کا سپورٹر، تو کتنے ہو گئے؟ 16 بندے گرا دیے آنے واحد میں، کوئی وقت نہیں لگا، تو کتنا آگے بڑھ گئے ہوں گے اور کس قدر ان کے حوصلے پست ہو رہے ہوں گے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں، تو حضرت وحشی نے اس پیارے آقا علیہ السلام کے اس مقالے کا ادب کیا، اس قول مبارکہ کا ادب کیا، اور مدینہ بھی چھوڑ دیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، دمشق چلے گئے۔ اور صحابہ اکرام کو معلوم تھا کہ کہاں گئے، تو صحابہ اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر ان کے پاس بھیجا کرتے تھے، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بھیجا، مصعب ابن زبیر کو بھیجا، عروہ ابن زبیر کو بھیجا، حضرت ابو دردہ نے اپنے بیٹے حضرت ابو محذورہ کو وہاں پر بھیجا کہ عسکری تعلیم وہاں سے لینی ہے، تربیت وہاں سے حاصل کرنی ہے، وہ تمہیں بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے حمزہ کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے، تمہیں بتائیں گے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ اکرام کے بچے، جوان بچے جاتے تھے اور جا کر کے ان سے پوری کمنٹری سنا کرتے تھے، اور وہ اپنی کمنٹری میں یہی بتاتے تھے کہ مجھے اتنا جائزہ لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یکدم اچانک ایک خیال آیا کہ مجھے اتنے لوگوں نے انتقامی کارروائی کے تحت آمادہ کیا اور مجھے ایک ٹارگٹ کلر کے طور پہ لائے ہیں، تو مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو مار دینا، ابو بکر کو مار دینا، عمر کو مار دینا، جس کسی کو دیکھو اس نے یہی کہا کہ حمزہ کو مارنا ہے۔ تو یہ تنہا حمزہ سے اتنے ڈرتے ہیں کہ بس یہ سوچ کر میں بڑے آرام سے بستر پہ نیم دراز تھا، میں وہاں سے نکلا، میں نے کہا حمزہ کی لڑائی دیکھتا ہوں کہ حمزہ کیسے لڑتے ہیں، ڈرنے کی وجہ کیا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ تو بے تحاشا آگے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور لڑائی بڑی عجیب ہے کہ پیچھے قدم نہیں ہٹاتے، دائیں نہیں جاتے، بائیں نہیں جاتے، بس آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا کہ حمزہ بہادر تو بہت ہے، لیکن لڑائی اور عسکری تربیت اس سے یہ خالی ہے، ورنہ لڑنے والا جو ہے نا وہ تو اقبال کی زبان میں کہ پلٹنا، جھپٹنا، رکنا اور پھر جھپٹنا، تو یہ تو ایک جوان کا شعار ہوتا ہے۔ اسی طرح باز، عقاب وغیرہ وہ بھی اپنے شکار پر ایسے ہی جھپٹتے ہیں۔ تو کہا یہ اناڑی ہے، عسکری تربیت نہیں ہے، اس کو بہادر بہت ہے۔ تو یہاں مضمون لا کر حضرت ویسی رک جاتے تھے، سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، اور ابن اسیر نے تاریخ میں بھی نقل کیا، رک جاتے تھے۔ تو بچے کہتے تھے کہ چچا آگے بتائیے نا کیا ہوا، آپ نے پھر کیا نتیجہ نکالا؟ تو سر جھکا ہوتا تھا، جب سر اٹھاتے تھے ساروں قطار رو رہے ہوتے تھے، اور چہرہ کیونکہ کالا تھا غلاف کعبہ کی طرح، تو اس اعتبار سے چہرے کے اوپر آنسو جو گرتے تھے تو وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے تھے، سفید موتی، اور پھر روتے ہوئے کہتے تھے کہ بچوں میں نے غلط نتیجہ نکالا تھا،
حمزہ سے زیادہ عسکری تربیت کسی کے پاس تھی ہی نہیں. وہ تو مجھے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ چچا جان آج قدم پیچھے نہ ہٹے، صرف آگے بڑھے. تو اس لیے حمزہ نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا. قول رسول کا پاس، اللہ اکبر. اور ایک خطاب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل رومات والوں سے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں اترنا ہے، یہ جگہ نہیں چھوڑنی، میرے دوسرے حکم کا انتظار کرنا ہے. وہاں انہوں نے قول رسول کا مطلب نکالا کہ بھئی جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، یہ تو تنہا یہ 50 جنگجوؤں نے، مقدمت الجیش والوں نے ہی راہ ہموار کر دی ہے، لہذا نیچے اترو، ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں، ہم نے تو کوئی ایک تیر بھی نہیں چلایا. تو دیکھیے یہ بھی ایک اہم بات ہے. جنگ کے مختلف امور ہوتے ہیں، مختلف حصے ہوتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی سپاہی کے گھوڑے کو دیکھ کر تمہیں پیار آ جائے تو سمجھ لو تم کو بھی جہاد کا ثواب مل گیا، اور اگر تم نے اس کے پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو بھی تم کو ثواب مل گیا، اور تم نے اگر کچھ فراہم کر دیا گھوڑے کے لیے غذا وغیرہ تو اور زیادہ ثواب مل گیا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو یہ بھاگتے ہوئے اسلام دشمنوں کو ہراساں کرنا یہ بھی ایک رول ہے، یہ بھی ایک کردار ہے کہ ان کو اور ہراساں کریں. عرب میں دستور تھا عام طور پر وہ منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بڑی تیز آواز نکالتے تھے، اس سے وہ ہراساں ہوتے، بھاگتے. جانور بھی ہراساں ہوتا تو کبھی کبھی سوار گھوڑے سے گر جاتا، گھوڑا کہیں اور سوار کہیں اور، تو معلوم ہے گھوڑا اپنے قبضے میں آ گیا، مال غنیمت کا حصہ بن گیا. اسی طرح سامان چھوڑ چھوڑ کے بھاگتے تھے. تو وہ پہاڑ والوں نے بھی بس ایسے ہی ایک نتیجہ نکالا کہ چلو بھائی ہم لڑائی میں کچھ حصہ تو ڈالتے ہیں، ہمیں جہاد کا کچھ ثواب تو ملے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی تم جو ہے جب حالت بدل جائے تو سوچ سمجھ کر نیچے آ جانا. اس لیے آپ نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ خبردار یہ جگہ کوئی نہ چھوڑے جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے. تو مطلب نکالنے میں بہت سے لوگ اپنے طور پہ اپنی سینس، اپنی صلاحیت سے فیصلہ کر لیتے ہیں. جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے پاس تمہارا آنے کا عمل جو ہے ایسا نہ ہو کہ عید کے انداز میں، کیونکہ عید لوٹ کر آتی ہے ایک سال میں، تو ایسا انداز نہ ہو. اب اس کا مطلب کچھ لوگوں نے یہ نکالا ہے نا، بعض اہل حدیث وہابیوں نے یہ مطلب نکالا کہ سرکار نے فرمایا ہے عید کے دن کیونکہ بڑا رش ہوتا ہے، بڑا میلہ لگتا ہے، تو میری قبر پہ میلہ نہ لگانا ہے. یہ انہوں نے مطلب نکال لیا. امام کرمانی نے کہا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جس طرح تم زندگی میں آتے رہے ہو بس ایسے ہی آتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ سال دو سال میں ایک مرتبہ آؤ، میرے پردہ فرمانے کے بعد آتے رہنا. تو سرکار تو فرما رہے آتے رہو، اور اسی کا نتیجہ ہے دیکھ لیجئے کہ 2 سال کے لاک ڈاؤن کے بعد بھی آج کیا کیفیت ہے. گنبد خضرا کے ارد گرد جو ہے وہ سارے پروانے گھوم رہے. تو یہی وہ موڑ ہوتا ہے جس موڑ پر عقل جو ہے وہ صحیح رہنمائی کر جائے، عقل سلیم. ورنہ بندہ تو دوسری بات سوچ لے تو گمراہ ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو فرمایا پہاڑ والوں کو کہ نیچے نہ اترنا، وہ اسی لیے کہا تھا کہ بھاگتے بھاگتے بھی یہ لوگ پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتے ہیں. اور وہی نتیجہ نکلا کہ حضرت خالد بن ولید بھاگتے بھاگتے انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ پہاڑ خالی ہو چکا ہے. حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کے علاوہ 9 افراد اور
10 کھڑے ہوئے تھے، 40 نیچے اتر چکے تھے۔ وہ تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اوپر آئے اور ان 10 کے 10 کو شہید کر دیا، اور پھر عقبی جانب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا انہوں نے۔ ادھر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ بہت آگے نکل چکے تھے، تو ان کو جیسے ہی موقع ملا وحشی کو، تو انہوں نے ان کے دل کا نشانہ لے کر حربہ پھینکا اور ان کے سینے میں بائیں جانب اتار دیا۔ خون بہت زیادہ بہہ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں وحشی کہ انہوں نے حملے کا تعین کر لیا تھا کہ کہاں سے ہوا ہے۔ وہ کچھ لڑکھڑائے، پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور میری جانب بڑھے، میں وہاں سے بھاگ گیا، اگر میں بھاگتا نہیں تو مجھے مار دیتے ہو۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا تھا کہ یا رسول اللہ سب مل گئے، آپ کے چچا کہیں نظر نہیں آتے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ تم نے کہاں دیکھا میرے چچا کو؟ کہنے کہ جہاں باقی لاشیں ملی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو اگلے محاذوں پر دیکھو۔ یہ یقین اللہ کہ اگر میں نے چچا سے کہا ہے تو چچا نے آگے بڑھ کر ہی حملے کیے ہوں گے، یہ یقین بھی ہے اللہ کے رسول کو کہ اگر ان کو تلاش کرنا ہے تو آگے جا کر کے تلاش کرو۔ یہ جو قریب میں مختلف جسد شہید ہو کر کے گرے، ان میں نہیں ملیں گے، آگے ملیں گے، اور سید الشہداء آگے ہی ملے، یعنی دشمن کے بالکل نرغے میں ملے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلع کیا گیا کہ لاش مبارکہ کو مسخ کر دیا گیا ہے، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، کبھی اس جملے کے اندر جو یعنی شفقت ہے، محبت ہے، پیار اور چاہت ہے، اور جو اس جملے کی شان اور شوکت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا کہ یہ میرے چچا ہے، یہ نسبی رشتہ بتا دیا، یہ میرے چچا ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ اللہ کیا بات ہے، پہلے نسبی رشتہ بتایا ہے، بعد میں وہ عطا بتائی ہے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ یہ بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو لے کے چلو۔ پھر وہ آپ کو علم ہے نماز جنازہ وغیرہ کے معاملات۔ یہ غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، اور اس میں مسلمانوں کا جانی اعتبار سے نقصان زیادہ ہوا اور زخمی بھی ہوئے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 80 زخم آئے، اور ایک زخم تو نیزے کا ایسا تھا کہ جب وہ نیزہ نکالا گیا تھا تو کافی عرصے تک یہ بازو کے اندر بہت بڑا سوراخ رہا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر خود کہتے ہیں کہ میں والد صاحب کے ساتھ سویا کرتا تھا تو میں اس سوراخ میں انگلی ڈال دیا کرتا تھا، لیکن وہ اس وقت تک زخم اچھا ہو گیا تھا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو اس قدر مجروح ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور اس کی وجوہات بھی تفاسیر میں سورۃ الانفال کی تفسیریں پڑھیں تو اس میں ملتا ہے کہ فرشتے اس میں بھی آ سکتے تھے۔ اگر وہاں 3000 اور 2000 فرشتے آئے، اور آج بھی 17 رمضان المبارک کو وہاں جبل ملائکہ پر روشنی کے جھماکے ہوتے ہیں، تو میں نے وہ پوچھا تھا حضرت امیر ملت کے نواسے پیر سید نظر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جماعت منزل میں کہ یہ روشنی کے جھماکے، تو کہنے لگے بھائی یادگار مناتے ہیں، وہ فرشتے بھی آتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اترنے کا موقع دیا تھا، تو جب فرشتے اتریں گے تو نور والے فرشتے اتریں گے، ملائکہ اتریں گے، تو ایسی روشنی کے جھماکے ہوتے ہیں جیسے اب کوئی بلڈر جب لانچ کرتا ہے نا کہ میں ایک فلیٹ بنا رہا ہوں جناب، لگژری فلیٹ،
تو کیسی روشنی پھیلتی ہے، بالکل اسی انداز میں. تو یہاں بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہاں قول رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اس کی جس طرح پاسداری کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی، اور باوجود اس کے کہ منافقین کو اپنے سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس وجہ سے یہ ضرورت تھی کہ اس وقت تمام صحابہ مجتمع ہو کر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح قریب ہو جاتے کہ آپ کی کسی بھی بات، چاہے وہ اشارتاً ہو، کنایتاً ہو، صراحتاً ہو، تو اس کی حکم عدولی نہ ہوتی، تو یقیناً فرشتے یہاں بھی آ سکتے تھے. تو بہرحال کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت کے لیے یہ بات بھی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ وہ میں نے گھر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جیسے بچہ اگر اوپر تخت پر ہے تو وہ اگر نیچے گر گیا تو اس کو کوئی خاص بڑی چوٹ نہیں آئی. اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بہن ہمشیرہ کے بچے جو ہیں میرے بھانجے، تو کہنے لگے اچھا، تو انہوں نے زبردستی بلندی پہ جا کے چھلانگ لگائی کہ دیکھیں فرشتے حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو چوٹ آئے گی. تو اس طرح پرکھا نہیں جاتا. خلوص جو ہے وہ بس محسوس ہونا چاہیے، پرکھنے کی چیز نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کیونکہ منکر حدیث تھا، تو اس نے کہا آج میں نا جوتے کے اندر جو ہے نا بڑی موٹی موٹی میخیں لگاؤں گا تاکہ جو فرشتے آئیں گے نا تو میں ان کو کچل کر کے رکھ دوں گا. تو بس اس نے یہ کہا اور اس کے پیر شیل ہو گئے، وہ پھر پیر اٹھانے کے قابل نہیں رہا، ویسی ہو گئی. تو حدیث شریف کو اس طرح نہیں پرکھا جاتا. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے غزوہ احد میں کچھ نقصان جو پہنچا صحابہ اکرام کو، تو اس میں ان کے حوصلوں کو بھی مزید جلا دی ہے کہ جیسے ہی یہ افواہ آئی کہ مشرکین پلٹ گئے اور پھر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، تو جس کی ٹانگ ٹوٹی تھی وہ اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ہی گھر سے نکل آیا، جس کے ہاتھوں پر ضرب آئی تھی وہ اسی طریقے سے باہر آ گیا. کسی کے پاس کھجور کا سوکھا ہوا تنا ہاتھ میں لگا تو تلوار چھوڑ کر وہ تنے کو ہی لے کر میدان عمل میں آ گیا. وہ پھر بعد میں جب مشرکین کو بھی پتہ چلا کہ مسلمان ہوشیار ہیں تو وہ جو بڑی تعداد میں آئے تھے وہ پھر مسلمانوں کے حوصلے سے گھبرا کر کے واپس ہی چلے گئے. پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ مزید انہوں نے تیاری کی اور 15,000 کی تعداد میں وہ غزوہ احزاب اور خندق کے موقع پر آئے. غزوہ احزاب اسی لیے کہتے ہیں کہ مختلف گروہ تھے، تو ان گروہوں نے مل کر سب نے اتفاق کیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے لڑنے کا ارادہ کیا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کھودی، جبل سلا کے ساتھ ساتھ اور پورے مدینہ المنورہ کو محفوظ کیا، اور وہ 15,000 کی تعداد میں آئے. اب آپ دیکھیے کہ معجزات غزوہ بدر میں بھی ملے، غزوہ احد کی بات الگ ہوئی، اب پھر معجزات کا سامنا کرنا پڑا اور صحابہ کرام خوش ہوئے
جب اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی کہ جو خندق کے دوسری جانب مشرکین کے لیے تو آندھی اور طوفان ہے، اور خندق سے اس طرف وہ ہوا آ جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلووں کو چوم لے، تو وہی ہوا جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی بھینی ہو جائے، باد صبا کی صورت اختیار کر لے، تو یہ معجزات بھی ظاہر ہوئے۔ اور پھر مشرکین پر بڑی ہیبت رہی، اسی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری میں عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا کہ اب مشرکین ہمارا راستہ نہیں روکیں گے، اور واقعی مشرکین کی حالت بڑی عجیب تھی۔ یہ تو آپ کا مشفقانہ رویہ ہے، یہ آپ کا رحم دلانہ برتاؤ ہے کہ آپ اگر چاہتے تو ڈائریکٹ مکہ پہنچ جاتے، لیکن آپ حدیبیہ میں رک گئے، اور حدیبیہ میں رک کر کے آپ نے کہا نہیں، پہلے 2 آدمیوں کو بھیجا جائے، ان کو خبر کی جائے کہ ہم آ رہے ہیں۔ اور وہاں جو آپ نے تربیت فرمائی وہ تربیت بھی بڑی اہم ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عراق عجم کی فتح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دور میں وہی 11 ہجری میں ہی بھیجا ہے، تو وہ آپ ان کے ساتھ دوڑتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں رک جاتا ہوں، کہا نہیں، میں تمہارے گھوڑے سے کے سموں سے اٹھنے والی خاک کو اپنی ناک میں لینا چاہتا ہوں تاکہ جہادی ہونے کا ثواب مجھے بھی مل جائے، کیونکہ تمہارے ساتھ دوڑوں گا، کیونکہ جو مجاہد ہوتا ہے اسے ایک قدم پر جو ہے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ نصیحت کرتے جا رہے ہیں کہ خالد بن ولید تم اس بات کا خیال رکھنا کہ تم جب لڑتے ہو تو تمہاری کیفیت کا ہمیں اندازہ ہے، تم بہت زیادہ جذبات میں آ جاتے ہو، تمہاری آنکھوں سے شعلے برستے ہیں، اور تمہاری زبان سے تکبیر کے نعرے جب بلند ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ تمہارے منہ سے کف اڑ رہا ہوتا ہے، پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو کف اڑتا ہے، جیسے بلغم بنتا ہے نا، ایسی تھوک جھاگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، سمندر کے ساحل پر جیسا جھاگ ہوتا ہے، اور تمہاری اٹھی ہوئی تلوار کسی کے سر پہ آتی ہے تو اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتی ہے، تم واقعی بہت بہادر ہو۔ تو حضرت خالد بن ولید یہ سمجھے کہ میری بہادری کی تعریف ہو رہی ہے، تو کہنے لگے کہ مجھے کوئی حکم فرمایا، میں ایسے ہی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو فرمایا غور سے سنو میری بات، جب تم اس حالت میں لڑ رہے ہو اور کوئی شخص تمہاری تلوار کے نیچے آ جائے اور تمہارے نبی کا نام لے لے، میرے آقا کا پیارا نام لے لے، کلمہ شریف پڑھ لے، تحلیل اس کی زبان سے جاری ہو جائے، تو اس وقت تلوار کو روک لینا، انگارے برساتی ہوئی آنکھ اس سے پھول برسنے چاہیے، اور جو منہ سے کف بہ رہا تھا اب اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے لگنے چاہیے، گھوڑے سے نیچے آ جانا، اس کو سینے سے لگا لینا کہ اس نے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ یا خلیفۃ رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی آنے واحد میں ہماری پوزیشن بدل جائے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا تم بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہماری یہ تربیت کر دی تھی کہ ہم 1 منٹ میں حالت جنگ سے حالت امن میں آ جاتے ہیں، اور 1 منٹ میں حالت امن سے حالت جنگ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے تربیت کا انداز اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے یہاں حدیبیہ میں بہت موقع تھا لڑائی کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود صرف بیعت تک اکتفا کیا گیا، اور یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم
جو سورہ فتح میں یعنی شان و شوکت بتائی ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ بتانا بھی مقصود تھا۔ بہرحال تو اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ 6 ہجری میں مکۃ المکرمہ آتے آتے واپس پلٹ گئے، 7 ہجری میں آئے، اس عمرے کی قضا بھی کی 6 ہجری والے کی، اور 7 ہجری میں ام المومنین سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا ان سے عقد کیا، جس کے لیے آپ کی چچی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام الفضل نے راہ ہموار کی تھی، اور ان کی ایک بہن حضرت میمونہ کی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ انتقال فرما چکی تھی۔ ظاہر ایک نکاح میں 2 بہنوں کو، 2 ماں جایا یا باپ جایا بہنوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، تو جب ان کا وصال بکمال ہو گیا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو اس کے بعد یہ کوشش ہو رہی تھی خواتین کی طرف سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت احرام میں صرف کے مقام پر، جہاں سے مکۃ المکرمہ جو ہے تقریباً 20 کلومیٹر باقی رہ جاتا ہے، تو آپ نے وہاں عقد کیا۔ آج وہیں ام المومنین آرام فرما رہی ہیں، پہلی اہلیہ بھی مکہ میں ہے اور آخری اہلیہ محترمہ بھی مکہ ہی میں ہے، اور مدینۃ المنورہ کی سڑک پر ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ام المومنین یہ فرما رہی ہوں کہ میرے آقا، میرے محبوب، میرے شوہر نامدار کے دربار میں جانے والوں، میں نے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت میں دیا۔ بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے۔ راستے میں ام المومنین کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے جاتے ہیں تو بڑی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال تو آپ نے یہ عقد بھی کیا، عمرے کی قضا بھی کی، 3 دن مکۃ المکرمہ میں رہے، صلح حدیبیہ کے وعدے کے مطابق، شرطوں کے مطابق، پھر وہاں سے آپ واپس ہوئے، اور پھر جب وہاں سے واپس ہوئے تو 7 ہجری ہی میں غزوہ خیبر کا واقعہ پیش آ گیا تھا، اور غزوہ خیبر یہودیوں سے مقابلے کی بات، اور یہودی اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ذرا بلندی پہ رہتے تھے، تو نیچے سے کوئی بھی ان پر اٹیک کرتا تو وہ اوپر سے تیر برسایا کرتے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بعض لوگوں کو لعاب دہن چٹایا بھی ہے، اور حضرت علی کو چٹایا بھی اور ان کے سینے پہ ملا بھی ہے، اور وہ ملنے کے بعد یہ کیفیت ہو گئی کہ بلٹ پروف جیکٹ پہنا دی ان کو۔ تیر چلتے تھے حضرت علی کے سینے پہ لگتے تھے، اور تیر نوک کی جگہ سے مڑ جاتا تھا اور نیچے گر جاتا تھا۔ حضرت علی کا سینہ چھلنی نہیں کر سکا تیر کوئی بھی، اور اکیلے گئے تھے، دوسرے جو ساتھی تھے برابر میں کچھ، تو ان کو وہ تیر لگ گئے اور کچھ زخمی بھی ہوئے، تو آپ نے ان کو پیچھے ہٹا دیا، اور پھر آپ نے مرحب، بعض لوگ اس کا تلفظ مرحب کرتے ہیں، وہ غلط ہے، مرحب، اس کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اس عمل سے مزید پورے عرب میں یہ بات معروف ہو گئی کہ ابھی مسلمان ناقابل تسخیر ہیں، انہوں نے یہودیوں سے بھی مقابلہ کر لیا، اور بڑے معاملات ہیں۔ اور پھر یہودیوں کا سب سے بڑا جو سردار ہے ہوئی ابن اخطب، تو اس کی بیٹی تو خود اب اللہ کے رسول کے عقد میں آ چکی ہے، ام المومنین صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ باتیں بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ اور ادھر جو ہے ازواج مطہرات، ان سب کا آپس میں مل کر کے کچھ کام کرنا یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ام المومنین سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت خدیجہ ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ متمول تھی،
ان کے والد نے کافی زمینیں چھوڑی ہوئی تھی، یعنی نواریہ، اب اس کو کہتے ہیں صرف کے مقام کو، نواریہ سے لے کر جارانہ تک یہ سارے پہاڑ اور پہاڑوں کے درمیان کا راستہ، یہ اندر والا ایک راستہ ہے، یہ سب زمینیں حضرت میمونہ کی ملکیت میں تھی. اور ادھر مقام صرف سے لے کر تنعیم تک جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، یہ ساری زمینیں آپ کی ملکیت میں تھی. جس طرح حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کے 2 شوہروں کے انتقال کے بعد قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کو پیشکش کی تھی نکاح کی، اور جب انہوں نے انکار کر دیا تھا تو یہ بھی ایک تعصب تھا کہ یہ عبداللہ کے یتیم سے کیسے شادی کر لی انہوں نے. تو اسی طرح حضرت میمونہ کے پچھلے خاوند کے انتقال کے بعد ان کو بھی بڑی پیشکش کی تھی عرب کے سرداروں نے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا. لیکن اپنی بڑی بہن حضرت ام الفضل کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آپ نے حامی بھری. اچھا، بہن نے پوچھا بھی کہ مہر کتنا رکھواؤ گی؟ تو کہا میری دوسری بہن زینب بنت خزیمہ نے اپنے آپ کو ہبہ کیا تھا بغیر مہر کے، میں بھی بغیر مہر کے اللہ کے رسول کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ کام کیا، سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور کریں کہ امیہ ابن ابی سلم، صفوان بن امیہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے بعض دوسرے سردار عقبہ بن ابی معیط جیسے، یہ کئی لوگ جو ہیں رشتہ مصاہرت کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار ہو گئے، بلا واسطہ نہیں، بالواسطہ حضرت میمونہ کی وجہ سے. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بہت زیادہ اسی موقع سے یہ فائدہ اٹھایا اور ہر ایک کو تاکید کر دی کہ خبردار جب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے تو تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولے گا. اور انہوں نے اس بات کی پاسداری کی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ سے چلے، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ 7 برس کی قلیل مدت میں جہاں سے بے سر و سامانی کی وجہ سے رات کے اندھیرے میں نکلے تھے، جبل سور پر 3 راتیں گزاری تھی، وہ اللہ کا رسول اب فاتحانہ انداز میں اپنے 15,000 صحابہ کے ساتھ مدینۃ المنورہ سے چلے اور پھر جموم کے مقام پر رک کر 25 کلومیٹر مکۃ المکرمہ سے جموم کے پہاڑوں پر آپ نے مشعلیں جلوا دی. اور وہ مشعلیں دیکھ کر اہل مکہ ڈر گئے اور سب کو حضرت میمونہ کی بات یاد آ گئی. سب نے دروازے بند، کھڑکیاں بند، اور جناب ابو سفیان تحقیق کے لیے گھوڑے پر آگے بڑھے تھے تو وہیں جموم کے مقام پر صحابہ نے گرفتار کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا. سرکار نے فرمایا کس ارادے سے آئے؟ تو منہ سے نکلا کہ آپ پر ایمان لانے کے لیے. اپنے ایمان کا اظہار کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے اس کی عزت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. ابھی میری عزت یہ ہے کہ میں مکہ کا سردار ہوں، تو کم سے کم مطلب بغیر بولے بھی بہت سی باتیں لوگ اظہار کر دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا مطمئن رہو اور جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ اہل مکہ کیا کر رہے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی طرف آئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدئی کے پہاڑوں کی طرف سے بھیجنے کے لیے راستے میں، جہاں اب شارع شہداء ہے مسجد عائشہ کے قریب، تو وہاں پر مالک بن نویرہ سے ایک مقابلہ ہوا اور اس میں مارا گیا، جہاں بھی
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارکہ ہے، تو وہاں سے وہ ادھر گئے اور آپ خود جو ہے یہاں پہنچے جب مسجد عائشہ سے آگے تنیم میں، تو عتیبیہ کا راستہ لیا اور عتیبیہ کے راستے سے شعر ہجون اور جنت المعلا شریف۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں کہا کہ تم آگے بڑھو، تو ہم نے دیکھا کہ ام المومنین کے سرانے بیٹھ کر اللہ کے رسول کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے جواز بھی ہے کہ اگر قبر پہ جائیں، ماں باپ کی ہو، نانا نانی ہو، دادا دادی ہو، آپ وہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ آتے تھے، باتیں کرتے تھے ام المومنین سے، اور اسی طرح جب ہر بدھ کو سید الشہداء کے پاس جاتے تھے تو وہاں باتیں کرتے تھے ان سے۔ تو ام المومنین سے کیا کہا ہوگا؟ ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں، یہ کہا ہوگا کہ تم نے مکہ کو آزادانہ ماحول میں دیکھنے کی خاطر 3 سال شعب ابی طالب میں گزارے، اگرچہ تم بنو خیلد سے تھیں، تمہیں بنو ہاشم کی طرف سے یہ اجازت تھی، دوسرے قبیلوں کی طرف سے بھی، کہ چاہو تو تمہارا بائیکاٹ نہیں ہے، لیکن تم نے کس جذبے سے، اللہ اکبر، کس جذبے سے تم نے اس بات کو قبول کیا ہوگا۔ تو یقیناً حضرت ام المومنین کی روح نے جواب دیا ہوگا کہ میں نے شوہر کے لیے نہیں، اللہ کے حبیب کے لیے شعب ابی طالب کو اختیار کیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد سرکار نے یہ بشارت دی ہوگی کہ اب آؤ دیکھ لو کہ اس وقت مکہ آزاد ہے۔ کون تصور کر سکتا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم فاتحانہ بغیر لڑائی کے، بغیر قتال و جدال کے مکۃ المکرمہ کو فتح کریں گے، اور مکہ کو فتح کیا۔ ایک پرچم وہاں جموم میں لگایا تھا، وہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے۔ دوسرا پرچم مسجد رایا کے پاس، کہ عربی میں رایا بھی جھنڈے کو کہتے ہیں، علم بھی جھنڈے کو کہتے ہیں، تو وہاں آپ نے جھنڈا نصب کروایا اور وہیں سب کو بلوا لیا، اور وہیں پر آپ نے اعلان کیا کہ یہ ابو سفیان، اس ابو سفیان کو اپنا سردار مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہیں۔ کہ یہ ابو سفیان سردار ہے اور بدستور سردار رہے گا، اور جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی امان ہے، اور یہ پیغام ان کو بھی پہنچا دو۔ فرمایا ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو پیغام پہنچا دو، انہیں بتا دو، اور فرمایا کہ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور ماتب، ان کو بھی یہ پیغام پہنچا دو۔ اور جب یہ پیغام پہنچا تو عتبہ اور ماتب آ گئے تھے، مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ چچا زاد بھائیوں کو سینے سے لگایا اور ان کو کہا کہ تمہارے ایمان لانے کے لیے میں دعا کیا کرتا تھا، وہ ایمان لائے۔ اور ان دونوں نے اللہ اکبر، کوئی تصور دیکھیں نا، یہ تاریخ ہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹے وہ کہ جو حضرت رقیہ کو طلاق دے دے اس بات پر کہ اس کا باپ ہمارا پدر نسبتی وہ اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور حضرت زینب کو بھی یا حضرت ام کلثوم کو بھی طلاق دینے کی بات کی ابو لہب کے 2 بیٹوں نے۔ اور ادھر یہ وہ 2 بیٹے ہیں کہ جب غزوہ حنین کا معرکہ ہوا ہے تو کھلے میدان میں تھے سب، اور بنی حوازن پہاڑی دروں میں تھے، اور جب وہ تیر چلا رہے تھے تو صحابہ کرام زخمی ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر کسی پہاڑ کی کسی کی آڑ لیا کرتے تھے، لیکن یہ دونوں بیٹے ابو لہب کے کھلے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کے سامنے کھڑے تھے، سینہ تان کے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لے ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2 ایسے نکلے 2 ایسے نکلے۔ بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے ساتھ 15,000 آئے تھے، اور 3,000 یہ
مکہ والے مسلمان ہوئے 18,000 افراد، اور سب خوشی میں نعرے لگا رہے تھے، تکبیر کے، تحلیل کے، تسبیح کے، تحمید کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اور ایسے میں عرب کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ جب نعرے لگاتے ہیں نا تو ذرا اچھل کر کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اچانک اس آواز میں یہ فرمایا، جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جائے۔ سب وہیں ٹھہر گئے۔ آپ اس وقت تک اونٹنی پر سوار تھے، نیچے اترے، اور نیچے اتر کر کے آپ نے ایک جانب چلے تو مجمع جو تھا صحابہ کا وہ چھٹ گیا۔ آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک بلی کا بچہ، جس کے پیر جو ہیں وہ کچل گئے تھے یہ نعرے لگانے کے اور اچھل اچھل کر کے اس عمل میں، جہاں 18,000 افراد تکبیر کے نعرے بلند کریں اور خوشی کے عالم میں بلند کریں تو کوئی آواز دوسری سنائی دی جا سکتی ہے؟ اور وہ بھی بلی کے بچے کی، وہ چھٹانک بھر کا بچہ ہے، وہ اس میں کتنی توانائی ہے، اس میں کتنی طاقت ہے۔ لیکن یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام۔ یاد رکھیے گا یہ بات ہمیشہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ نہیں سنتے، وہ تو دل کی آواز بھی سنتے ہیں۔ اس بلی کے بچے کی آواز کو سن لیا، اس نے فریاد اس وقت کی ہوگی نا، تو جب فریاد کی اپنے خالق سے کی ہوگی تو خالق نے فوراً اپنے حبیب کو اس کا محافظ بنا کر بھیج دیا، اور حضور علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اپنا لعاب دہن، یہ دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت سے لے کے اس کے پیروں پہ لگایا، اس کے نئے پیر نکل گئے اور پیر کے نئے ناخن اور نئے پنجے باہر آ گئے، اور پھر فرمایا تم لوگ یہاں ٹھہرو، اور جا کر اس کی ماں کے حوالے کر کے آ گئے۔ اللہ، یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام۔ ساری مخلوق پر آپ کی نظر ہے، اپنے مجاہدین پر نظر ہے، صحابہ پر بھی نظر ہے، اور پھر یہ ایسے بے زبان جانور ان پر بھی آپ کی نظر ہے۔ تو یہ فتح مکہ کا واقعہ یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ آپ جب تمام صحابہ کے ساتھ کعبہ معظمہ و مشرفہ پر پہنچے، اور پھر وہاں کیونکہ وہ چھپا ہوا تھا ابن خطل، اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے اپنے آپ کو ستارے کعبے میں پردے میں چھپا لیا ہے۔ ایک ہوتا ہے غلاف، اس کو کسوہ کہتے ہیں، اور ستارہ جو ہے دروازے پہ ہوتا ہے۔ تو خبر یہ دی کہ ستارے میں اپنے آپ کو چھپا لیا اس نے۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ پھر کسی صحابی نے دوبارہ کہا کہ وہ ستارۃ الکعبہ، باب کعبہ کے پردے میں چھپا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو۔ صحابی کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو پردے سے نکال کر باہر لے جا کر کے قتل کریں، کیونکہ یہاں قتل کریں گے تو اس کا ناپاک خون ہوگا۔ اور حضور علیہ السلام نے فوراً دوبارہ تاکید کے ساتھ جب یہ فرمایا تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو، گستاخ کو اسی وقت قتل کر دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اصرار فرمایا، سختی سے کہا، اور اسے پھر وہیں قتل کر دیا۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے آپ نے کئی بتوں کو منہدم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور پھر کلید بردار کو بلا لیا، عثمان بن ابی طلحہ کو، انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ابو سفیان کے لیے کہا
ایسی ان کے لیے کہہ دیا تم ہمیشہ کلید بردار رہو اور تمہاری اولاد میں ہی چابی رہے گی. سبحان اللہ. دیکھ یہ بھی ایک بشارت ہوتی ہے نا. یعنی یہ بات کہہ دی کہ تم ہمیشہ اولاد نرینہ کے مالک رہو گے، کیونکہ عورت کو تو چابی نہیں دی جا سکتی، لہذا تمہاری نسل میں بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے ہو، اور آج بھی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ابھی شلبی ہے وہ انہی کی اولاد میں بیٹا ہے، اس کے ہاتھ میں چابی ہے کعبہ معظمہ کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی کا مقام کم کیا، نہ کسی کے مرتبے کو گھٹایا. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کہ اس عظیم کعبہ معظمہ کی شان کو یہ مشرکین گھٹاتے تھے، بت اندر رکھ دیے تھے، اس کی چھت پر بت رکھ دیے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کو عزت دی، اور کعبہ معظمہ کو عزت دے کر اسے بتوں سے پاک کیا. اور یہی وجہ ہے کہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کیفیت میں رہتا ہے کہ سرکار جب بھی قریب آتے، حجر اسود کے قریب آتے. حجر اسود امام ابن حجر مکی نے لکھا ہے مجموع الزوائد میں کہ اپنی جگہ سے باہر نکلتا تھا اور سرکار کے رخسار مبارکہ کے بوسے لے کے واپس اپنی جگہ چلا جاتا تھا. سبحان اللہ. اور اس بات کی گواہ تو خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں کہ جب میں عبد المطلب کے پوتے کو لے کر کے نکلی تو میں نے کہا چلتے چلتے طواف کر لوں. تو میں نے وہاں آ کر کے رکن اسود کے پاس طواف کے لیے نیت کی تو میں حیران رہ گئی کہ میں تو اس کو بوسہ دے رہی تھی اور وہ اپنی جگہ سے نکلا اور میری گود میں جو بچہ ہے تو اس کو بوسے دینے لگا. تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عزت دی، اور ہمیشہ کے لیے کعبہ معظمہ جو ہے اب آل رسول کو عزت دیتا ہے، سادات کرام کو عزت دیتا ہے. یہ فتح مکہ اپنی نوعیت کا دنیا کا منفرد واقعہ ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہجرت کر کے نقل مکانی کر کے جلا وطنی کے بعد واپس اتنی جلدی آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ واپس آئے اور مکہ کو آپ نے فتح کیا. اور پھر بس آخری جملے، مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ کے چچا کے، آپ کے اپنی والد کے، آپ کی اہلیہ محترمہ کے مکانات موجود ہیں. اور غزوہ حنین میں چند صحابہ نے اس اندیشے کا اظہار کیا تھا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ ہی میں رہیں گے شاید، اور سرکار نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، اور فرمایا اے گروہ انصار قریب آؤ. سب کو قریب بلا لیا اور فرمایا پہلے تو جتنا مال غنیمت چاہیے نا یہ میرے قدموں میں ڈھیر پڑا ہے، لے جاؤ. اور یاد رکھو کہ تم سے میں نے مسجد بایا کے مقام پر، یہ مسجد بایا مینا میں موجود ہے جبل صبیر کے ساتھ، تو فرمایا کہ میں نے تم سے جو بیعت کی تھی، اور اس بیعت کے کلمات آج بھی ملک ابو جعفر منصور نے، بنو عباس کا حکمران، اس نے وہ ایک سل کے اوپر لکھ کر کے لگا دیے تھے اور وہ آج بھی لگی ہوئی ہے. تو بہرحال تو آپ نے فرمایا میرا تم سے وعدہ تھا کہ میں مدینۃ المنورہ آؤں گا اور پھر مدینے ہی کو ترجیح دوں گا، تو میں نے مدینے کو ترجیح دی ہے. یاد رکھو کہ میں روز قیامت کی صبح کا سورج یہ دیکھے گا، صبح قیامت کا سورج، کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں رہتے ہوئے اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے. یہ تمہارے لیے ایک انعام ہے کہ میں تمہارے درمیان رہوں گا، اور کبھی مکۃ المکرمہ میں مستقل رہنے کا خیال بھی نہیں ہے میرا. اللہ
یہ اور پھر یہ اچھا ہی ہوا اس اعتبار سے، ورنہ لوگ یہ کہتے بھئی مکہ کی وجہ سے فضیلت ملی ہے، اور اب فضیلت کا عالم یہ ہے کہ مختلف روایات احادیث کے کلمات بتاتے ہیں۔ خود حضرت میمونہ نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک فیملی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بیت المقدس جانے کی، مسجد اقصی میں جو 50,000 کا ثواب ہے تمہیں وہ ثواب لینا ہے؟ اس عورت نے کہا جی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میری مسجد میں ابھی 2 رکعت نماز پڑھ لو، وہاں کی پڑھی جانے والی نماز سے 1000 گنا زیادہ افضل یہ نماز ہوگی۔ تو 5 کروڑ ہو گئے، 2 رکعتیں پڑھیے مسجد نبوی میں، 5 کروڑ کا ثواب لے لیجئے۔ تو یہ ساری برکتیں ہی برکتیں ہیں، رزق میں برکت، وہاں پر مال میں برکت، نمازوں میں برکت، ہر 2 رکعت پر مقبول حج کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی فرمایا کہ میری مسجد میں جو نماز پڑھے گا مقبول حج کا ثواب، اور جسے حج قران کا ثواب لینا ہے وادی عقیق میں آ جائے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا وادی عقیق میں مسجد قبلتین بن گئی، اب وہاں پڑھو اور حج قران کا ثواب، مسجد قباء میں نماز پڑھو عمرے کا مقبول عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا، سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، غزوات کا مطالعہ کیجئے کہ غزوات ہی میں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کی زندگی بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔